رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد زلف الواس والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة وأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. موجودہ حالات کے تناظر کے اندر آج جمعۃ المبارکہ کے خطبے کو ہم نے شرم و حیا کے حوالے سے جو قرآن مجید فرقان حمید کی بنیادی تعلیم ہے اور اصلاً تو قرآن کریم فرقان حمید کی بنیادی تعلیم اور اسی تعلق کے ساتھ جو فطرت کا تقاضا ہے اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس زمین پر جو اپنے بندوں کو اپنے کلمے کا مکلف کیا ہے تو اس اعتبار سے شرم و حیا جو تمام تر عبادات اور تمام تر نیکیوں اور ایمان کی اساس اور بنیاد ہے. علم فلسفہ کے اندر اگر ہم جائیں اور علم نفسیات کی طرف اگر ہم توجہ کریں شرعی تعلیم سے ہٹ کر بھی اور حیا کے معنی کو دریافت کرنے کی کوشش کریں تو شرم و حیا کا تعلق ہماری زندگی کے ساتھ اس قدر لازم اور ضروری ہے جیسے درخت پر لگے ہوئے پھل کا تعلق اس کی جڑ کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے جسم کا تعلق روح کے ساتھ ہوتا ہے. جسم کا تعلق اگر روح سے منقطع ہو جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، روح سے پرواز کر جائے تو جسم پھر چلنے پھرنے اور شوق اور اپنے معیار اور تعارف کی طرف نہیں بلکہ وہ قبروں میں رکھ دیا جاتا ہے. تو جس طرح جسم کا تعلق روح کے ساتھ ہے اور جس طرح درخت کی زندگی اور اس کے پھلوں کی تازگی اور رس اور اس کا وجود اس کی جڑ کے ساتھ ہے، اسی طرح انسانیت کے تمام رشتے اور اصل انسانیت
جو اس کا وقار اور اس کی اہمیت ہے، اس کا تعلق شرم و حیا کے ساتھ۔ شرم و حیا کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ اسی طرح لازم ہے جس طرح کہ میں نے عرض کیا، جس طرح بدن کا تعلق روح کے ساتھ، یعنی اس کے لیے اور کوئی بڑا لفظ کیا ذکر کیا جائے۔ انسان سے اگر شرم آتی ہے تو انسان اپنے تمام تر وقار اور اہمیت اور اپنی عظمت کو کھو دیتا ہے۔ جس طرح بدن سے اگر روح رخصت ہو جائے تو بدن اپنی اہمیت اور قدر کو کھو دیتا ہے، اور پھل کا تعلق اگر جڑ سے منقطع ہو جائے، ختم ہو جائے، بے تعلق ہو جائے تو وہ پھل پشمردگی کی طرف آ جاتا ہے، اور وہ بے جان ہونے کی حیثیت سے اپنی جڑ سے ربط نہ رکھنے کی بنا پر وہ ختم اور معدوم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی کے تمام رشتے، تعلق، اس کا اپنا تعارف، یہ تمام چیز اس کی روح کے ساتھ ساتھ شرم و حیا کے ساتھ ہے۔ اس لیے جتنے مذاہب دنیا ہوئے، یعنی اصل دین تو اور اصل مذہب تو اسلام ہے، لیکن اگر زمینی مذاہب بھی ہوئے ہیں تو وہ اپنے عمل یا اپنے کسی کردار کی وجہ سے بدعملیوں کی طرف یا کسی خرافات کی طرف اگر وہ چل پڑے بھی ہوں، اور انسانیت کے بنیادی سبق سے اگر وہ ناشنا ہو کر یا جانتے ہوئے بھی اس کے خلاف کر رہے ہوں، تو ان کا عمل چاہے خلاف رہا ہو، لیکن وہ مذاہب جو ٹولی ٹولی کی صورت میں بھی ایک ایسا ضابطہ اور نظام بنا کر انسان کی زندگی کو کسی صحیح ڈگر پر لگانا چاہتے ہیں، وہ بھی اس بات کو مان گئے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ شرم و حیا کے بغیر انسان کی زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، شرم و حیا کے بغیر کوئی تعلق ہی نہیں۔ اس کو تھوڑا سے آگے جا کر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم ایک جرنل علم کی طرف چلیں جسے علم نفسیات کہا جاتا ہے اور علم فلسفہ کہا جاتا ہے، اس میں اگر ہم حیا کی تعریف کو معلوم کریں تو وہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ حیا انسان کی طبیعت کے اندر ایک ایسی خوبی ہے، ایک ایسا ملکہ ہے اور ایک ایسا شرف ہے جو قدرت کی جانب سے بندے کے اندر رکھا جاتا ہے۔ انسان کے بدن میں ایک ایسا ملکہ، ایک ایسی خوبی، ایک ایسی قوت، ایک ایسی توانائی ہے جو بندے کو لحاظ کی طرف، ناطے کی طرف، تعلق کی طرف، رواداری کی طرف، المختصر یہ کہ خیر اور نیکی کی طرف ابھارتی ہے۔ اسی قوت، اسی ملکے، اسی شرف اور اسی عظمت کو حیا کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جن کا تعلق اسلام سے بھی نہ ہو تب بھی جو انسان کے مقام و مرتبے کو کی تشخیص کرتے ہیں۔ میں اور آپ اس تقریر کو صرف سننے کے لیے نہیں، سیکھنے اور عمل کی طرف اگر ہم توجہ کریں گے تو ہماری تمام تر عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، پگڑی، ٹوپی، لحاظ، مسجد، یہ تمام کا تعلق بھی شرم و حیا کے ساتھ۔ اگر شرم و حیا نہ ہو تو یہ نمازیں بھی بیکار قرار پائیں گی، شرم و حیا نہ ہو تو یہ بظاہر کلمہ پڑھنا بھی اپنی جگہ پر بیکار ہو جائے گا کہ جو اس شرم و حیا کے بنیادی تقاضے جو ایمان کے ساتھ ہیں اگر اس کو بروئے کار نہ لائیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جس طرح کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک جرنل تعریف ذکر کی ہے ان لوگوں کی کہ جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، لیکن وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ قدرت نے انسان کے اندر جہاں دیگر بھلائیاں رکھی ہیں، مثلا جس کو سمجھاتے ہوئے ایک بات اس طرح بھی ذکر کی جا سکتی ہے کہ جس طرح کہ ایک آم کی گٹلی کے اندر اللہ رب العالمین نے جب تک وہ درخت قائم رہے گا تمام صلاحیتیں رکھی ہیں۔ ایک آم کی گٹلی آپ لے لیں تو اس آم کی گٹلی کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ 15 سال تک اگر اس گٹلی کو صحیح جگہ پر لگا دیا جائے اور اس کے طریقہ کار اور ضابطے اور طریقے کو اگر صحیح عمل میں لایا جائے تو اس گٹلی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ 15 سال تک پھل دے سکتی ہے اور ایک تناور درخت بن سکتا ہے، جس کو ہم بعد میں ایک تناور درخت کی صورت میں دیکھیں، جس کو ایک مکمل پروسیس کے بعد ہم ایک پھل کی صورت میں دیکھیں، ایک گھنے سائے کی صورت میں دیکھیں، ایک مضبوط تنے کی صورت میں دیکھیں، لیکن اس سے پہلے جب تک وہ تنا نہ بنا ہو، جب تک وہ گہرا سایہ نہ بنا ہو، جب تک وہ پھل کی صورت و شکل کی طرف نہ بڑھا ہو، یہ تو بعد کا مرحلہ ہے، لیکن اس سے پہلے وہ تمام تر صلاحیت اور خوبیاں اس گٹلی کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو جس طرح اللہ رب العالمین نے کسی چیز کے مقام اور عظمت کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی جہاں سے وہ چیز اپنا معیار شروع کرے گی، نمو کرے گی، ترقی کرے گی،
اس تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کے اندر رکھا ہے، تو اسی طرح انسان کی تمام تر خوبیوں کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے جس طرح کہ اس کے اندر سچائی ہے، اس کے اندر صداقت ہے، اس کے اندر ماں کا لحاظ ہے، باپ کا لحاظ ہے، بچوں کا لحاظ ہے، شفقت ہے، مہربانی ہے، چھوٹے بڑوں کی تمیز ہے، اپنے رشتوں کی تمیز ہے، مروت ہے، اچھی اور برے کی تمیز ہے، ناپاکی اور پاکی کی تمیز ہے، اور کڑوے اور میٹھے کی تمیز ہے۔ جو بھی صلاحیتیں اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر ودیت کی ہے، تو غیر مسلم اسکالرز بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، جو انسانیت کی نفسیات کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ بھی اس بات کو کہنے کی طرف بڑھ گئے کہ انسان کے اندر جہاں قدرت نے بے شمار صلاحیتیں اس کائنات کو سمجھنے کے لیے اور اپنے آپ کو اس ڈگر پر لگا کر پریپیئر ہونے کے لیے جو اللہ نے رکھی ہے صلاحیتیں، ان صلاحیتوں کے اندر ایک صلاحیت ایسی ہے، ایک قوت ایسی ہے جو تمام قوتیں جو پیچھے آ رہی ہے اس کے لیے وہ روح کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر وہ قوت گر گئی اور وہ قوت نہ پائی گئی تو انسان سچ کبھی نہیں بول پائے گا، وہ امانت دار کبھی نہیں ہو سکتا، وہ رشتوں کا پاسدار کبھی نہیں ہو سکتا، وہ اپنے نظام کا پاسدار کبھی نہیں ہو سکتا، اس کے اندر وفاداری کبھی نہیں آ سکتی، اس کے اندر شجاعت کبھی نہیں آ سکتی، اس کے اندر لوگوں کا لحاظ و مروت کبھی نہیں آ سکتی۔ تو جہاں یہ تمام خوبیاں ہیں، اس خوبیوں کو چارج کرنے والی، بلکہ وہ تمام خوبیاں جس خاص چیز سے جاری ہوتی ہے، وہ ایک قوت ہے جو ان تمام خوبیوں کو ابھارتی ہے، اور اسی کو حیا کہا جاتا ہے۔ جس طرح روح ہمارے اس بدن کو چلانے میں کام آتی، بدن سے اگر روح نکل جائے آنکھ اسی طرح رہے گی لیکن دیکھ نہیں پائے گی، بدن سے اگر روح پرواز کر جائے زبان اسی طرح رہے گی لیکن ذائقہ محسوس نہیں کر پائے گی۔ تو گویا کہ یہ محسوسات اور یہ لذت نہ ہماری آنکھوں کی ہے نہ ہماری زبان کی ہے، بلکہ یہ محسوسات اور حس، یہ فیلنگ اور یہ ٹیسٹ، یہ لذت جو ہم کسی شے سے پاتے ہیں، یہ تمام ہماری روح اور اسپرٹ کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر یہ روح نکل جائے تو آنکھیں کھلی رہے گی لیکن مشاہدہ نہیں کر سکتی، زبان پر شہد کا چمچ رکھ لیجئے لیکن اس کا ادراک نہیں ہو سکتا، اس کے بدن کے ساتھ گرم و ٹھنڈا لگا دیجئے لیکن اسے پتہ نہیں چل سکتا، اس لیے کہ تمام تر یہ حس اور یہ زندگی جو تھی یہ اس کی روح کے ساتھ تھی۔ اسی طرح تمام اخلاقیات کی روح جو ہے وہ حیا کے ساتھ ہے۔ اس کو ہم نے تھوڑا پھیلا کر اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ ہم اس کی بنیاد کو سمجھ سکیں۔ جو بندہ سچ نہیں بول پا رہا اس کا مطلب اس کے اندر حیا کمزور ہو گئی ہے۔ آگے مزید اس کو اسلامی تاریخ سے ہم واضح کریں گے۔ جو بندے کے اندر سچ بولنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، یا وہ لوگوں کی امانت میں خیانت کر جاتا ہے، جب بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، امانتوں میں خیانت کر لیتا ہے، ماں کا ادب نہیں کر پاتا، باپ کا ادب نہیں کر پاتا، سوسائٹی کا لحاظ نہیں کر پاتا، چھوٹے بڑوں کی تمیز اس کی آنکھوں سے نکل گئی، اس کا مطلب یہ کہ جو سارے یہ اخلاق کے پھل جو پھیکے ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پیچھے بیج جو حیا کی ہے وہ بے جان ہو رہی ہے۔ پیچھے اگر آپ دیکھیں مین جنکشن سے پاور پورا آئے گا تو بلب اتنی طرح کی روشنی کو لے کر چلے گا، اور پاور اس میں کم ہوگا تو وہ ٹمٹماتا رہے گا۔ تو سچائی ہو یا امانت ہو یا شجاعت ہو یا رشتوں کی قدر ہو یا زندگی کی ساری خوبیاں ہو، اس میں مکمل رنگ اگر آ جاتا ہے اور وہ ہر رنگ اپنے کمال سے استفادہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے حیا مکمل طور پر موجود ہے اور زندہ ہے۔ جو حیا اپنے وجود میں کہیں سچائی کی صورت میں پہچانی جا رہی ہے، کہیں امانت کی پاسداری کی صورت میں پہچانی جا رہی ہے، کہیں شجاعت کی صورت میں پہچانی جا رہی ہے، کہیں کسی کی خدمت، کسی مظلوم کی داد رسی کی صورت میں پہچانی جا رہی ہے، کہیں پر وفاداری نظام اور نظریے کے سامنے اپنی جان اور اپنے مال اور تمام چیزوں کو پس پردہ ڈال کر وہ گویا کہ وفاداری کے اس علم کو جھکنے نہیں دے رہی ہے۔ تو یہ تمام تر جو اپنی اپنی جگہ پر سنگل خوبیاں نظر آ رہی ہے، یہ تمام تر اصل میں کمال حیا ہی کے ہیں، جو کبھی اس صورت میں نظر آتی ہے، کبھی اس صورت میں نظر آتی ہے اور کبھی اس صورت میں نظر آتی ہے۔ یہ پریکٹیکل ہے ہماری زندگی کا، کوئی میں فلسفہ یا نظریہ نہیں بیان کر رہا۔ میں اور آپ اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر جہاں پر کسی اچھی خوبی اور کسی اچھی بھلائی کی کمی اگر ہو رہی ہے تو پیچھے حیا گر رہی ہے، پیچھے حیا کا جذبہ ختم ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیا ہی اصل انسان کی مینرز اور اس کے ایٹیٹیوڈ، اس کے اخلاق کی وہ بنیاد ہے۔ وہ جتنی زور آور ہوگی اخلاق اتنا زور آور ہوگا، وہ جتنی کمزور ہوگی
اس طرح وہ رشتوں کی قدر نہیں کرے گا. آج لوگوں کو قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا. آج لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جناب اخلاق کیا ہے, اور وہ یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی. تو یہ چیزیں ان کی زبان سے ڈیلیور کیوں ہو رہی ہے کہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ڈگریز ہولڈر ہیں, بڑے تعلیمی یافتہ ہیں, سماج کے اندر بڑا تعلیمی معیار رکھتے ہیں, لیکن وہ تعلیم اپنی مٹھاس, اپنی خوبی, اپنا کمال کیوں نہیں دکھا پائی؟ اس لیے کہ تعلیم صرف ڈگری یا کاغذ کے ٹکڑے کے لیے نہیں ہوتی ہے, اس کو سپورٹ کر کے معاشرے کا شعور حاصل کیا جاتا ہے, سمجھ حاصل کی جاتی ہے, تمیز حاصل کی جاتی ہے, چیزوں کو پرکھا جاتا ہے. تو لہٰذا کاغذ کا ٹکڑا تو ہاتھ میں ہو گیا, وہ پروسیس تو سامنے آ گیا, لیکن چیزیں واضح نہیں ہو رہی ہیں, وہ دانشمندی نہیں آ پائی, وہ شعور نہیں آ پایا, وہ بات سمجھ میں نہیں آ پائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے اگر حیا کی قوت کلپس کر جائے, یہ کمزور ہوتی چلے جائے, تو سامنے جلنے والے بلب جتنے بھی ہیں وہ آہستہ آہستہ روشنی میں کمزور ہوتے چلے جائیں گے. پیچھے سے حیا روشن ہوگی, اس لیے کہ تمام تر انسان کی اندر صلاحیتوں اور خوبیوں کے اندر سب سے بڑی قوت جو تمام خیر کی طرف ابھارتی ہے, ہر رشتے کی طرف ابھارتی ہے, ہر ایک کی پاسداری کی طرف, ہر خوبی اور ابھارتی ہے, اور اچھائی کو ظاہر کرنے کے لیے ابھارتی ہے, تو اسی قوت کو حیا کہا جاتا ہے. شرعی تعریف اگر آپ اس کی دیکھیں تو علامہ علی قاری علیہ رحمت نے بڑی پیاری تعریف فرمائی. آپ ارشاد فرماتے ہیں, یہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک جرنل ان لوگوں کی تعریف کی ہے کہ جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے, لیکن وہ بھی اس بات کو مان گئے کہ جب تک حیا کی قوت اندر موجود نہیں ہوگی. ابھی حیا کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے, لیکن پہلے اس کا ایک تعارف ہم آپ کے سامنے سمجھاتے ہیں اپنے آپ کو اور آپ کو کہ حیا کیا چیز ہے, کیونکہ جب ڈیپتھ میں جا کر, جب تک بنیاد میں جا کر اس چیز کو سمجھیں گے نہیں, صبح شام ہم شرم و حیا کا لفظ بولتے رہتے ہیں, لیکن یہ چیز کیا ہے, یہ کیسے پیدا ہوتی ہے, یہ معاملہ کیا ہے. جس طرح کہ ایک میں بات آپ کی خدمت میں عرض کروں, جس طرح کہ اکثر ہم ایک لفظ کہتے ہیں کہ صبر کیجئے, صبر کیجئے, صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. کبھی ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ صبر کہتے کس کو ہیں. تھوڑا سا اگر غور کریں تو میں اس کا تھوڑا سا اشارہ دے کر اس مضمون کی طرف آنا چاہتا ہوں, کیونکہ صبر بھی حیا کی ایک شاخ ہے. حیا ہوگی تو صبر آئے گا. اب دیکھیں صبر کا, کیونکہ صبر عربی زبان کا لفظ ہے, کسی بھی کیفیت کو سمجھانے کے لیے کسی زبان کو استعمال کیا جاتا ہے. ہم اردو بولنے والے یا جو بھی زبان بولنے والے, ہم ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں تو ہمارے کو اگر کوئی درد و تکلیف ہوتی ہے تو ہم اپنی معاشرتی زبان میں اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ مجھے محسوس ہو رہا. لفظ بھی وہ استعمال کرتے ہیں جو ہماری زبان کا ہے. تو قرآن کیونکہ عربی زبان میں اترا ہے تو اہل عرب کے جذبات یا انسانی جذبات کو سمجھانے کے لیے اس پر جامع عربی زبان کا پہنایا گیا. اب آپ اپنے اعتبار سے اس عربی کے جامع, اگر عربی سے آپ کا براہ راست تعلق نہیں ہے تو آپ اس لفظ کو صرف زبان پر تکرار دیتے رہیں گے, لیکن اس کو سمجھ نہیں پائیں گے, اس لیے کہ وہ آپ کی زبان ہی نہیں ہے. اسی طرح انسان کی جذبات, جس کو عربی زبان میں کہیں شجاعت کہا جاتا ہے, کہیں امانت کہا جاتا ہے, کہیں حیا کہا جاتا ہے, کہیں صبر کہا جاتا ہے, یہ سارے عربی نام ہیں اس ایک ایک خوبی کے اوپر. کیونکہ قرآن اترا ہے عرب میں, تو وہ انسانیت کا جو سب سے پہلا ماڈل سامنے موجود ہے وہ عرب ہے, تو ان کی مادری زبان میں ان کو ان جذباتوں کے نام رکھے جا رہے ہیں. لیکن ہم تو عرب نہیں ہیں, تو کبھی ہم نے زحمت ہی گوارا نہیں کی کہ شجاعت کو ہماری زبان میں کیا کہیں گے. اس جذبے کو, اس خاص صفت کو, اس خاص کیفیت کو جو انسان کے اندر اٹھ رہی ہے, اس کو اہل عرب صبر کہہ رہے ہیں. تو لفظ تو صبر عربی کا ہے جو ہماری کامن ہے, ہر انسان کے اندر وہ جذبات, چاہے عربی ہو یا اجمی ہو, اس کے اندر ایک خاص جذبات ہے. کبھی اس جذبات کے خاص رنگ کو جو خاص کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے اس کو صبر کہتے ہیں, لیکن اس کیفیت کو رنگ ہم نے جو دیا ہے وہ عربی زبان کا دیا ہے. لیکن کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ جو لفظ ہم صبر کا بول رہے ہیں تو اس لفظ کا ترجمہ ہماری زبان میں کیا ہوتا ہے. تو اس کا ترجمہ ہماری زبان میں ہوتا ہے رکنا. صبر کہتے ہیں رکنے کو. تو فرمائے ان اللہ مع الصابرین, اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو صبر ایک ایسی کیفیت ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کسی چیز سے روکے, لیکن رکنا خود سے نہیں ہوتا. آپ رکتے جب ہیں جب آگے خطرہ آپ کو محسوس ہوتا ہے. اب یہ ساری کیفیت کے اوپر یہ نام آ رہا ہے, اور کتنا بڑا فلسفہ ہے جس کو ایک نام دیا گیا. آگ سامنے جلی ہوئی ہو, آپ ہاتھ نہیں ڈالتے, تو یہ ہاتھ ڈالنے سے جو آپ رک گئے تو اس رکنے کو صبر کہتے ہیں. لیکن یہ صبر کا وجود
اور یہ صبر، یہ رکنا خود سے نہیں پایا گیا، اس کی ضد اور نتیجے میں پایا گیا کہ جو سامنے ڈر تھا تو پتا چلا کہ صبر کی کیفیت جب پیدا ہوتی، بندہ رکتا جب ہے، جب آگے خطرے پر یقین ہوتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلا کہ یقین ہی کا درجہ صبر ہے۔ یعنی آپ کو یہ یقین ہے کہ آگ جلائے گی تو اپنے آپ ہاتھ کو آپ نے روک کے رکھا۔ کوئی شخص آپ کے سامنے دل فریب تقریر بھی کر دے اور کہے کہ ہاں آپ ہاتھ ڈالیے، اور آپ کا ہاتھ جلے گا نہیں، تو آپ کہیں گے نہیں جل جائے گا ہاتھ، آپ کی تقریر کا میں احترام کرتا ہوں لیکن میرا ہاتھ جل جائے گا، تو یہ رکنا جو ہے نا، سٹاپ ہونا، تو سٹاپ انگریزی میں کہتے ہیں رکنا، اردو میں کہتے ہیں، عربی میں صبر کہتے ہیں، تو یہ مختلف نام ہے۔ لیکن یہ صبر پیدا کیسے ہوگا؟ جب آگے کے نقصان پر یقین ہوگا۔ تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ جب تک جہنم سے جلنے پر یقین اور اللہ کو جواب دینے پر یقین، جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی تو صبر کا لفظ ہم زبان سے کہتے رہیں گے، ہمارے اندر وہ کیفیت کے جذبات نہیں آئیں گے۔ تو جب تک آخرت کا یقین نہیں ہوگا اور سوال و جواب اور جواب دہی کا یقین نہیں ہوگا، نافرمانی پر خدا عذاب دے گا اور فرمانبرداری پر اللہ رب العالمین اجر دے گا، جب تک یہ حقیقت ہمارے سامنے یقین کا درجہ اختیار نہیں کرے گی، ہم ان کاموں سے نہیں بچیں گے کہ جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، اور ہم بچ کر اللہ کو راضی اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک ہمیں انعام ملنے کا یقین نہ ہو۔ تو پتا چلا جب تک یقین کا درجہ سامنے نہیں ہوگا صبر کی کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی، چاہے ہم زبان سے اس لفظ کو دہراتے رہیں۔ اب ذرا اسی طرح لفظ حیا اور اس چیز کو بھی میں اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسلامی تعریف کی طرف ہم تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں کیونکہ یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے۔ مختصر انداز میں بھی اس کا تبصرہ کیا جا سکتا ہے، سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے، علماء کر رہے ہیں، ہر دیندار شخص کر رہا ہے، ہر سماجی شخص کر رہا ہے، اللہ برکت دے، کیونکہ یہ سب سے بڑی تباہی ہے۔ اگر بے حیائی کی چیزوں کو نہ رکھا گیا تو پھر ہر خیر زمانے سے اڑ جائے گی۔ لیکن یہ نہ سمجھے کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں تو ہم خیر کا کام کر رہے ہیں، بالکل ہم خیر کا کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد میری اور آپ کی تنہائی کیسے گزرتی ہے؟ ہم میرا جسم اور میری مرضی والوں کو متون تو کر رہے ہیں، اور کرنا چاہیے، انتہائی شنی اور غلیظ نعرہ ہے، لیکن میں اور آپ اس کی غلاظت کو جاننے کے باوجود کیا ہم بھی معنن ایسی زندگی نہیں گزار رہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ کھل کر پلے کارڈ لے کر آئے، ہم چھپ چھپ کر رہے ہیں۔ اس کی طرف بھی تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو لہذا یعنی تنقید کی جائے لیکن اپنی طرف جائے اور اپنی اصلاح کی طرف بھی نظر رکھی جائے۔ معاشرے میں علی اعلان جو کام کیا گیا ہے وہ صد قابل مذمت ہے، اس لیے ہماری اعلیٰ عدلیہ نے بھی کہہ دیا کہ جناب یہ نعرے اخلاقی اعتبار سے درست نہیں ہیں۔ ہاں دیکھ لیجئے، اگر حقوق عورت پر ساری بات کی گئی ہے تو حقوق کی بات تو مسجد کے ممبروں پر ہوتی ہے، ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے، اسلام ہی سب سے زیادہ پروٹیکٹ کرتا ہے مرد کے حقوق کو بھی اور عورت کے حقوق کو بھی۔ ہاں اگر یہ بات ہے کہ جس طرح کے اندرونی گاؤں دیہات کے اندر خواتین پر ظلم ہوتا ہے، ہماری بہنوں پر، اور ہوتا ہے، اس کی امپلیمنٹ ہم نہیں کر سکتے، ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں شرعی نظام لائیے، لٹکائیے لوگوں کو تو سب صحیح ہو جائیں گے۔ آپ ہی کے سیاستدان لوگ ہیں جو آج نخرہ کر کے گز بز کا، ایک لونڈا آج کر یہ بات کر رہا ہے کہ کون وہ مولوی ہے جو عورتوں کو روکے گا، یہ تو ہمارا نظام ہے۔ تو آپ کیا عورتوں کے حقوق کی سیاست کیجئے؟ آپ لبرل قسم کے لوگ ہیں، اور آپ کو ہم جوتا مسجد کے ممبر سے لگائیں گے اور یہ بتانا چاہیں گے کہ مسلمان اگر آپ کو ووٹ دیتے ہیں تو وہ سیاست کے لیے دیتے، مذہب کے لیے نہیں دیتے۔ ایک پہلا بندہ تھا جو اس کراچی سے دفع ہو گیا ہے، اب بلاول بھٹو یہ رتبہ لینا چاہ رہے ہیں کہ جو اسلام کے لیے براہ راست ہونا چاہ رہے ہیں، تو ہم ان کے ماننے والے بھی دوست یہاں بیٹھے ہوں گے، وہ بھی میری بات سے ایگری کر رہے ہوں گے کہ پہلے ہم مسلمان اور خدا کے بندے ہیں، پھر ہم کسی سیاسی تنظیم کے اندر۔ تو آپ آگے بات کیجئے، ان کو کہیے پہلے مسئلہ سمجھیے۔ آپ عورت کے حقوق کے مطالبے کی کون نفی کرتا ہے؟ ہم تو آج بھی کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے، سارا علماء ہی نہیں، ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ جس نے بچی زینب کے ساتھ معاذ اللہ علیہ باللہ بدفعلی کی اور اس بچی کے ساتھ یہ حرکت کی، تو سارا پاکستان کہہ رہا تھا کہ بچ چوک پر اس کو آپ ٹنگائیں، اور جنہوں نے 350 ارب روپے کا کرپشن کیا ان ڈاکٹروں کو بھی سامنے لایا جائے۔
ان آزادیوں کو بھی حضرت صاحب سامنے لایا جائے. آج سندھ جو جل رہا ہے بربادی کے اندر، قرآن سے شادی کون کروا رہا ہے؟ آپ کی حکومت ہے. آپ مولانا پر چیخ رہے ہیں. معذرت کے ساتھ ناراض مت ہوئیے گا. آج مرضی کی شادی پر قتل کر دیا جا رہا ہے تو ایس ایچ او صاحب تو آپ کی سیاسی تنظیم کے ہیں. آئی جی صاحب بھی آپ نے لڑ کر وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنا لگا دیا ہے. اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ خلط مبس نہ کریں. علماء اور دیندار طبقہ جو بات کر رہا ہے، جو اکثریت ہے، وہ حقوق کے مطالبے کو منع نہیں کر رہا. ہم اپنی بہنوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر جہاں پر اور بچیوں کی شادی قرآن سے کی جا رہی ہے معاذ اللہ، یا اپنی مرضی کی شادی پر ان کو مار ڈالا جا رہا ہے، یا ان کو وراثت سے باپ کا انتقال ہو گیا، بھائیوں نے ساری جائیداد کھا لی اور بہن کو کچھ نہیں دیا، یہ مسئلہ ہے، یا ان کو گھر سے دربدر کیا جا رہا ہے، یا عورتوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، تو میں ان اپنی بہنوں سے کہتا ہوں کہ آپ اسلام آباد کے روڈوں پر کیوں، آپ مسجد کے باہر آئیے، جمعے کا اجتماع آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر اعلیٰ عدلیہ اور ان نام نہاد سیاست دانوں کو جو ایشوز پر اسکورنگ کرتے ہیں، ان کو صحیح رخ دکھانے کے لیے بہنوں آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر عورت کے حقوق کی بات کرے گا. حقوق کی بات آپ کہاں خلط مبس کر رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب؟ بات کیا چل رہی ہے؟ آپ کیا بیان دے رہے ہیں؟ آپ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کو لیڈ کرتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے، میں نے ابھی واضح کر دیا، مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر بستر گرم کرو، میرا موضع کہاں پر ہے؟ وہ خبتی ایک بڈھا کہہ رہا ہے سب سے بڑا ظلم نکاح ہونا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں وزیر اعلیٰ صاحب ایک جملہ اس پر کہیں. خانزادہ صاحب جیو پر پورا پروگرام کر گئے. میں نے کہا کہ اس شخص نے اس عورت کے بارے میں جملہ کہا، آپ نے پورا پروگرام کر دیا، لیکن جب یہ پلے کارڈ لکھتے رہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں خانزادہ صاحب سے یا جناب جتنے سیاستدان ہیں، کیا آپ اپنی بیویوں کے لیے یہ نعرہ گوارا کریں گے؟ اپنی ماں کے لیے گوارا کریں گے؟ یہ بیٹی کے لیے گوارا کریں گے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ آپ عزت دار لوگوں سے تعلق رکھتے کبھی گوارا کریں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں جس موضوع کو کنڈیم کرنا تھا اس کو آپ نے چھوڑا، اور اس کو آپ نے صرف مغربی دنیا کی لالچ میں آپ نے اس کو ایک اسلام فوبیا کا رنگ دے جو آپ کو ہے اس سے. بلاول بھٹو صاحب آپ نے مندروں میں جا کر پوجا کی تو آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگوں نے آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء کیا بات کر رہے ہیں اور علماء کچھ بھی کریں یہ پروٹیسٹ ہوتا رہے گا. تو آپ اسکورنگ نہ کریں، آپ چھوڑیں. ہم تو خود اس لیے تیار ہیں اور علماء اس کی جدوجہد کرتے ہیں. ہم تو مسجد میں دعوت دے رہے ہیں کہ ہماری بہنیں ابھی آئیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ جو عورتوں کے حقوق کا استحصال ہو رہا ہے، بچیوں کے ساتھ جو یہ معاملات ہو رہے ہیں، یہ تو پکڑے جاتے ہیں، ان کو چھڑاتا کون ہے؟ اندرون گاؤں دیہات کے اندر کون سیاسی وڈیرے ان کی ترجمانی کرتے ہیں؟ علماء کرتے ہیں، مشائخ کرتے ہیں، قرآن پڑھنے والے کرتے ہیں. تو لہٰذا ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں دیکھیں ہم ہر ایک کا لحاظ کرتے ہیں لیکن ہر ایک کی عزت کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کے بعد. یہ مت سمجھیے گا کہ پھر اس کراچی میں اگر خانہ جنگی شروع ہو گئی اور معاملات ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے قریبی بندہ آپ کو چھوڑے گا نہیں، اس لیے کہ وہ آپ کی بی بی صاحبہ، آپ کی والدہ محترمہ کا معتقد بعد میں ہے، وہ اللہ اس کے رسول اور شریعت کا پابند پہلے ہے. لہٰذا جس طرح میرے جملے جو میں انتہا پسندی یا توہین کے لیے نہیں کہہ رہا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن پھر بھی آپ کو اپنے سیاسی لیڈر کے جذبات میں یہ جملے برے لگ رہے ہوں گے تو آپ جو شریعت کا مذاق بناتے ہوئے یہ جملے کہہ رہے ہیں تو آپ میں اور اس کراچی سے بھاگے وہ شخص میں جو یہاں پردے کا مذاق اڑاتا تھا، قادیانیت کی بات کرتا تھا، کیا فرق رہا؟ تو ہم اس منبر پر اس بجا ہوں گے کہ جس طرح ہم نے اس ملعون کے لیے بددعا کی ہے ہم آپ کے لیے بددعا کریں گے، خدا آپ کے ناپاک وجود سے اس پاکستان کو پاک کرے. لیکن ہم سمجھانے کے لیے بات کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی جذبات کی رو میں بہ نہیں رہے. آپ کا منہ سے نکلا ہوا ایک جملہ قوم کے لیے نظریہ بنتا ہے اور آپ نظریہ شریعت کے مطابق، اور شریعت آپ خود مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اور آپ کا نام حضرت بلال کے نام پر ہے. آپ ذرا غور کیجئے، اس نام کی ذرا حرمت دیجئے. آپ کی والدہ سے ہماری ملاقات، میں نے ایک دو دفعہ ملاقات ان سے کی اور بظاہر میں نے دیکھا کہ وہ نبی پاک کا نام آتا تھا تو وہ انگوٹھے اٹھا کر چومنا شروع کر دیتی. تو میں نے کہا جس ماں محترمہ کے نام سے آپ سیاست کر رہے ہیں تو کم سے کم اس چیز کی لحاظ رکھیں. وہ تو سر پر دوپٹہ رکھتی تھی، اسی کو دیکھ لیں آپ. آپ کی امی جان تو سر پر دوپٹہ رکھتی تھی.
उस दुपट्टे को मैं उठाकर फेंक रही हूं, प्ले कार्ड, दुपट्टा क्या करना, गिरेबान खोल दो। तो मैंने कहा इसकी आप तायद कर रहे हैं तो आप मगरिबी रौ में बह रहे हैं। मैं कहता हूं बेनजीर साहबा की रूह तड़प रही होगी कि मेरा बेटा तो मेरे नजरिए के खिलाफ चल रहा है कि मैंने अपने सर को कभी नंगा ना रखा, और जो औरतों के सरों से दुपट्टा उतार रही हैं उनके साथ मेरा बेटा दे रहा है। तो लिहाजा आप इस बात पर लिहाज करें मेरे दोस्त कि आपका कहा हुआ जो है कि वो नजरिया बनता है और इससे लोगों के अकीदे और नजरिए खराब होते हैं, और बिल्कुल हम इसके लिए तैयार हैं। और हर मुसलमान इस बात की मजम्मत करता है कि जहां पर औरतों के हुकूक का इस्तेसाल होता है। हम कोई बगैर औरत के आए, हमारी माँ भी औरत है, हमारे लिए सबसे बड़ी कदर की जात हमारी माँ है। हम पूरी जिंदगी कमाएं और दौलत लाकर माँ के कदमों में रखें, इससे बड़ी खुशी हमारी कुछ नहीं। शब रोज एक बंदा मेहनत करके अपनी बेटियों के लिए शादी ब्याह के सामान को जमा करे या उनके लिए सहूलत को जमा करे, उस बाप को अपनी थकन और मेहनत हेच लगती है और अपनी बच्ची की खुशी सबसे आला रखती है। शाम को जब वो लौट कर आता है तो अपने चेहरे को, अपने मामले को ऐसा बना कर आता है कि उसकी बीवी और उसके घर वाले खुश हो जाए। तो आप कौन से हुकूक की बात कर रहे हैं? हाँ, अगर कहीं पर गलत कारियां हो जाती हैं, गलत मामलात होते हैं, तो आपकी तंजीम में भी तो लोगों पर इल्जाम है 300 अरब रुपए खाने का। तो अब आप देखिए, अगर एक गलत बंदा कहीं पर आ जाए तो उसकी गलती की वजह से सारे माशरे को मतून नहीं करना चाहिए। इतना बुरा नारा आपने लगा दिया कि उलमा आ जाइए, कर लीजिए, हम भी प्रोटेस्ट करेंगे। तो आप करें प्रोटेस्ट, हम भी आपके साथ खड़े हैं, लेकिन औरतों के हुकूक पर करें, माशरे को बर्बाद करने पर ना करें। और औरतों की जो असल तकदीस और हया है, जो हमारी बेटी, हमारी माँ, हमारी बहनों के हवाले से है, उसको पामाल ना करें। और उसके पामाल करने की इजाजत कोई बच्चा भी जो दिल में, सीने में गैरत, माँ की इज्जत, बेटी की कदर, बहन की इज्जत को जानता हो, वो आपको इजाजत नहीं देगा। लिहाजा इसका रुख ना बदलें। हम बार बार कह रहे हैं कि हम इस पर स्कोरिंग नहीं करना चाहते, हम सियासी लोग नहीं हैं। हम ये बात करना चाह रहे हैं कि जो इसका सही रुख है उसको लाया जाए। कौन उनको क्या है कि ना, आला अदलिया ने भी मना किया। तो आला अदलिया ने क्यों मना किया? उस नारों की वजह से मना किया, मुतालबे की वजह से क्यों? कौन मना करेगा? मुतालबे के लिए तो सारा पाकिस्तान कसूर में ज़ैनब उस बच्ची के बदले के लिए खड़ा था। यही आपके साले लिबरल जो पॉलिटिशियन है वो कह रहे थे कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, सबके सामने क्यों टंगाया जा सकता। उनको पता था कल हमारा ही खास सहूलतकार जो लोगों को डरा कर वोट लेता है वही मुलविस था इसके अंदर, उसको भी टंगाया जाएगा तो हम एक्सपोज हो जाएंगे। तो हम तो कल भी बहनों के इस नजरिए के लिए साथ थे, अब भी साथ हैं। क्या ही अच्छा हो कि सैयदा ज़हरा पाक से मोहब्बत करने वाली और सैयदा आयशा पाक से मोहब्बत करने वाली हमारी बेटियों के हुकूक के लिए हम मैदान अमल में आए और लोग हमें ताना दें, लेकिन हुकूक हमारी बच्चियों को मिल जाए, तो इससे बड़ी सादत हम अपने लिए कुछ और नहीं समझते। तो लिहाजा इसको बार बार समझाना भी बड़ा अजीब लगता है कि इशू क्या चल रहा है। हम बात कर रहे हैं उस बेहयाई पर, दुपट्टा नहीं चाहिए, दुपट्टा फेंक दो, किसी और से बिस्तर गर्म करवा लो, ये लफ्ज है। माज़अल्लाह, तुम्हारे जराबे कहां पर है? कुछ तो और ऐसे जुमले, वो बुड्ढा खपती कह रहा है निकाह ही सबसे बड़ा जुर्म है। मैं कहता हूं एक जुमला कहना, इन निकाह सबसे बड़ा जुर्म है। तो आपके खानदानों में क्या होता रहा? निकाह होता रहा। तो ये आपके मुआशरे में क्या है? मैंने कहा हिंदुओं में भी बिहाने का सिस्टम है, जो औरत किसी के साथ ब्याह दी जाए तो वह औरत अपनी फितरी तकाजे के अंदर गैर मुस्लिम भी हो तो किसी मर्द की तरफ नहीं देखती। तो यह कह देना कि जनाब निकाह का ताल्लुक ही किसी से नहीं। निकाह की अहमियत को इस्लाम ने पूरे रंग पर खड़ा किया, लेकिन एक खातून एक मर्द के नाम हो जाए और गवाहियों के साथ मंसूब हो जाए कि ये इसके लिए हो गई, ये तो हर मजहब के अंदर रहा। और एक औरत की जो फितरी आज़ादी थी, मैं गोरों की बात नहीं करना चाहता कि जहां हलाल बच्चे ही पैदा न होते हैं, जो वाकई में गोया के एक फितरी हया रखते हैं, तो वह औरत और बहन कैसे गवारा करेगी कि वो एक शौहर की तरफ मंसूब है, वो दूसरा मर्द उसकी तरफ नजर करे। तो मैं ये कहते नहीं, हम तो इसीलिए प्रोटेस्ट करते हैं। तो मैंने कहा आप तो निकाह के खिलाफ, निकाह ही है जो उस हया और गैरत को बाकी रखता है, निकाह ही है जो उस अहमियत और अजमत को बाकी रखता है। लिहाजा शरीयत मुतहरा, अब ये तारीफ आप सुन लीजिए, इस पर जितना भी तबसरा किया जाए, मजम्मत की जाए, कम है। लेकिन ये अब आप कहेंगे जनाब शाह साहब मिंबर पर क्या बात कर रहे हैं? तो देखें, हम इंसान हैं, मुसलमान हैं, हम जमीन के नीचे के मसले भी बताते हैं, आसमान के ऊपर की बताते हैं, और जमीन के ऊपर की भी बात करनी है। ये मिंबर सियासत
اگر آپ کہیں کہ جناب سیاسی بات کر رہے ہیں تو میں نے کہا بالکل سیاست کا ایشو بھی ہو سکتا ہے، پر کیا حرج اس میں؟ سیاست موضوع تو قرآن کا ہے، اگر آپ پھر بھی ہم پر یہ تھوپنا چاہتے ہیں، لیکن موجودہ جو سیاسی تنظیمیں ہیں ان سے تو ہم بیزار ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ اس وقت اقتدار کے اندر ریاست مدینہ کی بات کر رہی ہو یا غیر مدینہ کی بات کر، ہمارا کوئی ان سے کوئی بظاہر ہمدردی نہیں، لیکن جو نامنیٹ ہو کر آ جاتا ہے تو ریاست کے حوالے سے ہر بندہ جو ان کی تنظیم میں نہیں بھی ہے وہ ریاست کی امن کی وجہ سے، استحکام کی وجہ سے اس نظام کو انتشار نہ ہو چلنے لگتا ہے۔ لیکن یہ بات جو کی جا رہی ہے اب یہ خالصتاً سیاسی مسئلہ نہ رہا، یہ مذہب کا مسئلہ رہا، یہ قرآن کا مسئلہ رہا، یہ صحابیات کی عزت کا مسئلہ رہا، یہ اہل بیت کا مسئلہ رہا۔ کہاں گئے حضرت ابو بکر پر اور باغ فدق پر پڑھنے بولنے والے وہ کالے جبے والے؟ کیوں نکل کر نہیں آ رہے جمعے کی تقریر کریں؟ باغ فدق پر تو آپ کے سیدہ زہرا کے حقوق یاد آ گئے، اور یہ جو پورے پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور جو سیدہ زہرا کی نام و مقام اور ان کی تعلیم کے خلاف برملا جس کے خلاف بات ہو رہی ہے، کہاں گئے امام باڑوں کے وہ تمام ذاکر؟ نکل کر کیوں نہیں آتے؟ آئے نا، آپ تو ان کے سپورٹر ہیں۔ باغ فدق پر بات کر کے آپ سیدہ زہرا کی بات کر رہے تھے، تو سیدہ زہرا نے پوری زندگی جس تعلیم کا تحفظ کیا اور ان کا گھر مبارک جو آیت تطہیر کے نزول کا ذریعہ بنا، جن کے لحد مبارکہ کی بات یہ تھی کہ جب وصال کا وقت قریب آیا تو میرے آقا سیدنا مولا مرتضیٰ کو آپ نے کہا کہ اپنے شوہر علی سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے رات کے وقت ڈولی میں رکھ کر اٹھایا جائے تاکہ رات کے اندھیرے میں میرے جنازے کی چارپائی کو بھی غیر مرد نہ دیکھے۔ میں نے نکل کر آئے، یہ کوئی ایک طبقے کے علماء نے ٹھیکہ اٹھایا؟ آپ آئیں سامنے، باغ فدق پر آپ صحابہ پر چڑھائی کرنے کا سوچتے ہیں تو یہ پلے کارڈ آپ کو نظر نہیں آتے جو صحابہ کرام اہل بیت سیدہ زینب کبریٰ کی زندگی کربلا معلی میں کیسی رہی، کس طرح انہوں نے دربار یزید کے اندر حیا اور عفت معابی کو اہل بیت کی ثابت کیا؟ کیوں آواز نہیں اٹھائی جا رہی ہے؟ آواز اٹھائی جائے گی۔ لہذا یہ مسئلہ سیاسی نہیں، یہ فطرت کا مسئلہ ہے، یہ حیا کا مسئلہ ہے، یہ شرم کا مسئلہ ہے، اور سب سے اصل یہ ہے کہ یہ قرآن کا مسئلہ اور یہ دین کا مسئلہ ہے۔ تعریف سنیے، اس کے بعد ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ میں نے ایک لبرل تعریف، جرنل تعریف آپ کے سامنے حیا کی شرعی تعریف یہ ہے کہ اب اس کو ذرا دل کے کانوں سے میں اور آپ سنیں، اور میں اور آپ بھی ذرا شرم حاصل کریں۔ ایسا نہ ہو قرآن نے یہ کہا کہ کسی پر تنقید کرنے کے اندر آپ اتنے بغضی نہ ہو جائیں کہ اسی کی طرف برائی کو منسوب کریں۔ وہ خواتین نہ سمجھی کی بنا پر یا کسی کے ایجنڈے پر وہ NGOs اگر کام کر رہی ہیں تو میں اور آپ اپنے گھر میں کیسے ہیں ذرا اس پر بھی غور کریں۔ وہ اگر بے حیائی علی اعلان کر رہی ہے تو کیا میں اور آپ داڑھی ٹوپی رکھ کر بازار میں جو گھومتے ہیں تو میں اور آپ غور کرتے ہیں کہ ہماری نگاہیں کہاں کہاں جاری ہوتی ہیں؟ کیا سرکار نے نہیں فرمایا کہ آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے؟ میں اور آپ اس پر غور کریں، مجھ سمیت آپ سمیت اس بات پر غور کریں، آنکھوں کا زنا ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عبادت کے لیے آ رہے ہیں لیکن ان کی آنکھیں زنا کر رہی ہیں۔ یہاں تک فرمایا گیا ہے اور صوفیہ نے ذکر کیا کہ مرتے وقت اس بندے کے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے اور زبان سے کلمہ نہیں جاری ہو پائے گا جس کو بد نظری کی عادت پڑ جائے۔ تو لہٰذا اگر برملا کوئی فحاشی کر رہا ہے تو ہم مذہب کا لبادہ اوڑھ کر در پردہ وہ کام نہ کریں۔ ادخل فی السلم کافہ، پورے اسلام پر آئیں۔ اگر ہماری بہنوں نے برقع پہنا ہے اور ہمارے بھائیوں نے داڑھی اور نمازیں لی ہیں تو پھر یہیں تک 15-20 منٹ کے سفر تک یہ نہیں، ہماری تنہائیاں بھی اسلام کے ساتھ ہوں، ہماری جذبات بھی اسلام کے ساتھ ہو کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام کے اندر آ جائے۔ ہم نہ کسی سیاسی جماعت کی مخالفت کے در پر ہیں، نہ ہمیں یہ موضوع اچھا لگتا ہے، لیکن کہنے کا معنی ہمارا دل اس بات کو چاہتا ہے، لیکن بات ایک مذہبی رنگ اختیار کر گئی تو اس کا ایک توازن والا رخ ہم آپ کے سامنے بغیر کسی تنقید کے، بغیر کسی کی ذاتی ہدف کو بنائے ہوئے، صرف جو شرعی مسئلہ ہے اور صحابہ اور اہل بیت اور قرآن کریم اور ازواج مطہرات جو ہمارے لیے ماڈل ہیں ان کا مسئلہ ہے، ان کے لیے بات کی جائے۔ تو بلاول صاحب یہ بھی ان کو کہیں کہ کبھی پروٹیسٹ تو آپ نے کیا ہے، کبھی ایک آپ جلوس سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمت پر بھی نکالیں اور ان کے کردار اور ان کی تعلیم پر بھی نکالیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کے لیے بھی نکالیں، سیدہ زینب کبریٰ کو مجلس میں بیٹھ کر جن پر نام پر رو لیتی ہیں تو باہر نکل کر بھی ذرا لوگوں کو بتائیں نا کہ ان کے پردے کا کیا حال تھا اور ان کا مقام کیا تھا، ان کی شان کیا تھی۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین ہمیں خود بھی کہنے کی اور خود اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی پر تنقید غرض کے لیے، بغض کے لیے کرنے کی بجائے شرعی حکم کو واضح کر کے اس کو بھی ڈرانے کے اور خود بھی اللہ کے
انتقام اور عذاب سے ڈرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حیا کی تعریف میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میری بیٹیاں بہنیں جو سن رہی ہیں، ذرا سن لیجئے اور اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ حیا ایمانی، حیا کی دو قسمیں ہیں، لیکن حیا ایمانی اخلاق کیا ہے؟ جو کسی شخص کو حیا ایمانی وہ اخلاق ہیں، حیا ایمانی وہ اخلاق ہیں جو کسی شخص کو ایمان کی وجہ سے برے کام سے روکے۔ حیا وہ صفت ہے جو بندے کو روکے کہ تو بندہ کس کا ہے، تجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو مومن ہے، اللہ ان کاموں سے ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے جب پوچھا گیا بزرگان دین اسلاف سے کہ حیا کیا ہے، فرمایا تیرا مالک تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں دیکھنے سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ اس احساس کا نام میرے دوستو بزرگوں حیا ہے، اور اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے میرے لیے اور آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے حکم کو واضح کیا۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا قل للمؤمنین، اے حبیب آپ فرمائیے مومنین سے، یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں۔ آج یہ عہد کریں کہ ہم بازاروں میں اپنی ضرورت کے لیے اور اپنی زیست اور معاش کے لیے آنے والی بہنیں جو کام کے لیے آتی ہیں ان کی طرف ہم نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ آج یہ عہد کریں، گلیوں کے نکڑ پر نہیں بیٹھیں گے۔ اگر گلیوں کے نکڑ پر بھی بیٹھیں تو بیٹیاں بہنیں مائیں جا رہی ہیں تو آنکھوں سے ان کا پیچھا نہ کریں کہ گھر تک ان کو دیکھیں۔ یہ غلیظ عادت یہ نمازوں کو مقبول نہیں ہونے دے گی۔ یہ توبہ استغفار، کیونکہ جس کے اندر حیا نہیں اس میں ایمان نہیں۔ میں نے اور آپ نے کہ 2-4 منٹ کے لیے نماز ادا کی اور گلیوں میں ہماری آنکھیں کسی کا پیچھا کر رہی ہوں، اس کا مطلب یہ کہ ہم میں حیا نہیں تھی۔ تو یہ نماز بھی ایک ظاہری فارمیلٹی تھی جو سب گئے۔ اس لیے فرمایا گیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، تقویٰ صرف داڑھی ٹوپی ہی کا نام نہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم والى صورکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے چہروں اور تمہارے لباس کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کیا ارتکاب کر رہے ہیں۔ داڑھی ٹوپی لے کر داڑیاں سفید ہو اور بندہ عورتوں کو دیکھ رہا ہو، چہرے پر داڑھی ہو وہ عورتوں کو دیکھ رہا ہو، بندہ اپنے آپ کو نمازی مسلمان کہے وہ لوگوں کو، اور پھر وہ یہ کہے یہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے، یہ عورتیں کیا بات کر رہی ہیں۔ تو جو آپ سوچ رہے ہیں اسی کی ترجمانی تو ہو رہی ہے، جو میں اور آپ سوچ رہے ہیں اسی کی تو ترجمانی ہو رہی ہے۔ تقریر کے ذوق میں ہم ان کی مذمت کر رہے ہیں لیکن اندر سے تو ہم خود خواہاں ہیں، کیونکہ ہم خود اس کو اکیلے میں پسند کرتے ہیں۔ موبائل فون ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، کیا کیا چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، کھڑکی کی جھانک، اور خواتین بہنیں بیٹیاں جا رہی ہوتی ہیں، وہ بیچاری اپنے آپ کو برقعے میں لپیٹ کر جا رہی ہیں، تب بھی ہماری غلیظ نگاہیں ان کا پیچھا کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہی تو ہماری ہی تو ترجمانی وہ پلے کارڈ پر لکھ کر رہی ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا مجھے اور آپ کو بھی شرم آنی چاہیے اور ہم اپنے کردار پر میں بھی توجہ کروں اور آپ بھی توجہ کریں۔ قرآن کیا کہتا ہے میرے بزرگوں دوستو، یہ خالصتاً نصیحت کے لیے میں اپنے اور آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ہم اتنے بڑے نہیں، کیا نصیحت کریں گے، نصیحت قرآن کی ہے۔ بچے گا وہ جو اپنے آپ کو حیا سے وابستہ رکھے گا، حیا کے بغیر کلمہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، حبیب کہیے مومنین سے، مردوں سے، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ سرکار نے فرمایا چند چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے مجھ سے جنت لے لے۔ صحابہ نے کہا کیا؟ فرمایا جو تیرے 2 جبڑوں کے درمیان ہے نا اس کو میرے حوالے کر، اور جو تیری رانوں کے درمیان ہے اس کو میرے حوالے کر، اور جنت مجھ سے لے لے۔ اور یہ سب سے مشکل ہے، جنت کوئی نانی اماں کا گھر نہیں۔ فرمایا ایسا ماحول اختیار کر، ایسے دوست اختیار کر، ایسے سنگی اختیار کر، ایسا لٹریچر پڑھ، ایسے ماحول میں آ جہاں شرم کا معیار بڑھے، حیا کا معیار بڑھے۔ ایسے دوستوں کو چھوڑ، ایسے مشاہدے کو چھوڑ جس سے دن ہلکا پڑے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ مومنین سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہی مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی پاکی ہے۔ اور اللہ آگے کہتا ہے مجھے اور آپ کے لیے، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، جو تم کر رہے ہو نا اللہ جانتا ہے کہ یہاں نمازی بنے ہو وہاں کیا کر رہے ہو۔ تو دیکھیں آخری آیت جو ختم ہو رہی ہے اس لفظ پر ہو رہی ہے کہ ان اللہ خبیر، بے شک اللہ کو ساری خبر ہے، بما یصنعون، جو تم کرتے ہو، یعنی نماز کے ٹائم پر جبہ سفید کپڑے اور اس کے بعد ساری چلنے۔ تو اللہ نے آخر میں فرمایا کہ اللہ اس بات کو دیکھ رہا ہے کہ جو تم کر رہے ہو اسے خبر ہے۔ لہٰذا میں اور آپ اگر اپنی آخرت
اور اپنے بچوں کو اگر محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی آنکھوں کو حیا کی طرف لائیں. غلطی بندے سے ہوتی ہے استغفار کریں, غلطی بندے سے ہو جاتی ہے استغفار اور توبہ کرے, توبہ ایسی کرے کہ آئندہ اس کا اعادہ نہیں ہوگا. آج یہ وبائیں جو آ رہی ہیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہیں. بندہ اس بات کو تو گن رہا ہے, وہ ان پگلوں کو دیکھو حرم ہی خالی کر دیا انہوں نے, ہیں حرم ہی خالی. میں نے کہا وائرس سے ڈرنے کے بجائے بندہ اپنے اعمال سے ڈرے کہ جو وہ کر رہا ہے, کیونکہ وائرس کچھ نہیں کر سکتا. اگر وہ کاٹ بھی لے, وہ آ بھی جائے اور خدا نہ چاہے تو اثر نہیں ہوگا, لیکن ہمارے گناہ اس وائرس سے زیادہ خطرناک ہیں, ہماری بدعملیاں اس وائرس سے زیادہ خطرناک ہیں. لہذا اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور مل کر مسلمانوں کا اجتماع ہے, ان بہنوں کی ہدایت کے لیے بھی اور اپنی ہدایت پر جمنے کے لیے بھی, اور ساری امت اور اپنے تمام کے لیے استغفار کی نیت کر کے, خدا کی بارگاہ میں ڈر کر, خود کو میتوں میں یقین کر کے, کفنوں میں لپٹا ہوا یقین کر کے, سید ہو, پٹھان ہو, افغانی ہو, بلوچ ہو, مالدار ہو, غریب ہو, سب اس گڑھے کے اندر جائیں گے, اور سب نے اس کفن کے اندر پہن کے جانا ہے کہ جہاں پر سر سے بھی باندھا جائے گا اور پاؤں سے بھی باندھا جائے گا. مل کر ایک دفعہ اجتماعی طور پر اس نیت کے ساتھ کہ ہم توبہ کی نیت کرتے ہیں, اللہ ہمارے بھی گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں اپنی توبہ پر ثابت قدم رکھے, اور ہمارے سیاستدانوں کو بھی اللہ گناہوں کو معاف کرے, اور ان کے لیے بھی اللہ رب العالمین صحیح راستے کو واضح کرے. مل کر میرے بھائیو استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ذلت, رسوائی, بربادی, بری موت, بے عزتی, رسوائی, یہ سب گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے. ایک دفعہ مل کر ڈر کر خدا کی بارگاہ میں توبہ کہ اللہ ذلت و رسوائی سے بچا, اور یہ گناہوں کی لعنت سے جان چھڑا کر ہمارے لیے خیر کا ارادہ فرما. مل کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ میرے اور آپ کے بھائیوں گناہوں کو معاف فرمائے, اور اللہ رب العالمین ہماری ان بہنوں کو بھی, ان بھائیوں کو بھی, اور ہمیں بھی ہدایت پر استقامت رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی.